السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا نیکی کا ایک ایسا کام جس کے احادیث مبارکہ میں بے پناہ فضائل آئے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کام کبھی نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ کام ہے اذان کہنا۔ میرے عزیزو، اذان کے بے پناہ فضائل آئے ہیں، اور اذان ایک مستقل دعوت ہے پورے کے پورے دین کی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اور اس امت کو فلاح کی دعوت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اولین و آخرین کے شہنشاہ، تاجدار ختم نبوت، سب کچھ ہے۔ اور یہ اذان کہنا، یہ منادی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو منادی کہنا جو ہے یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے، اسی لیے اس کام کو غلاموں نے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کام کہنے والا، اذان کہنے والا بے شک بہت بلند درجات رکھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، شہنشاہوں کا کام جو ہے منادی کرنا نہیں ہوتا۔ شہنشاہوں کے لیے تو منادی کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کام کو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اس کام کو کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اسی حساب سے میرے عزیز دوستو، محتاجوں، غریبوں اور مساکین کے لیے جو ہے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہوتے ہیں، لیکن ہدایے جو ہوتی ہیں یہ میرے بھائیوں برابر والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کو صدقہ خیرات بھی دیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، وہ مستحق ہوتا ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ مستحق نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا مال خرچ کرتے وقت اس چیز کی احتیاط کی جائے کہ جو مال ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کس مد میں خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمام عالم کو پالنے والا ہے، اس لیے مساجد پہ صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ نہیں لگتا، بلکہ مساجد کو ہدایے دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہدیہ دینے کا بہت فضیلت ہے۔ ہدیہ جو ہے وہ برابر والوں کو دیا جاتا ہے، عزیز رشتہ دار اور دوست تعلق محبت والوں کو دیے جاتے ہیں، جبکہ صدقہ خیرات، مال زکوٰۃ جو ہے یہ مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ آج ہر بندے کی جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے، ہر بندے کی جیب میں اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، جگہ جگہ پر لنگر، خانقاہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے خود دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی مستحقین میں ہوتا ہے، کہ ہمیں بھی یہ چیزیں لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا دیکھا، صغیر سنی تھی، بچپنا تھا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو نانا نے فوراً انگلی منہ میں ڈال کر اس کھجور کو نکلوایا اور کہا کہ ہم لوگوں کو یہ مال کھانا جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سارا خاندان جو ہے وہ صرف ہدایے لے سکتے ہیں، صدقہ خیرات، مال زکوٰۃ لینا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، اس بات کا اہتمام کرو، مال خرچ کرتے وقت بھی احتیاط کرو کہ کون سا مال خرچ کر رہے ہیں اور کس پر خرچ کر رہے ہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کامیابی سمیٹنے کے لیے علماء کی مجالس میں بیٹھنا پڑے گا، اور علماء سے مسائل دریافت کرنا پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، ان مسائل کو پوچھنے کے لیے جب جائیں گے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، تو کوشش کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میری آواز 87۔ السلام علیکم۔